انہوں نے سما سجدہ کے الفاظ کو کوئی ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سجدہ کیا۔ حضرات عزیز وقار، اگر اسی طرح اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کیا یہ جو مسند طیالسی میں عاصم بن کلیب کے ایک اور 10ویں شاگرد ہیں ابو الاحوص سلام بن سلیم، انہوں نے بھی عاصم بن کلیب سے اس حدیث پاک کو سنا۔ مسند طیالسی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ایک وہاں بھی ثم سجدہ کے الفاظ مسند طیالسی کے اندر بھی جو ہیں وہ سلام بن سلیم نے دوبارہ ابو الاحوص سلام بن سلیم نے ثم سجدہ کے الفاظ کو ذکر نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، لیکن انہوں نے دوبارہ سجدے کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح حضرات ذکر اگر ہم مسند امام بن حنبل اٹھا کے دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 18876 ہے، 18876 مسند امام بن حنبل کی 18876۔ حضرات ذکر یہاں جو عاصم بن کلیب سے یہ حدیث پاک بیان کر رہے ہیں وہ عاصم بن کلیب کے وہ شاگرد زہیر بن معاویہ۔ اب زہیر بن معاویہ نے حضرات ذکر یہ وائل بن حجر کی حدیث پاک کو ذکر کیا، اور انہوں نے یہاں باقاعدہ وہی الفاظ ذکر کیے جو سارے پیچھے آپ سن آئے ہیں، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا کہ رسول اللہ نے رکوع کیا، رکوع سے اٹھ کے پھر آپ نے رفع الیدین کیا، پھر نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، سجدہ میں آپ نے وہی طریقے سے بتایا، پھر وہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا۔ ان میں سے حضرات ذیوکار کہ انہوں نے بھی حضرت زہیر بن معاویہ نے بھی یہاں وائل بن حجر کی حدیث پاک کو ذکر کر، لیکن دوبارہ انگلی اٹھانے کا یہاں انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح حضرات ذیوکار طبرانی شریف ہے، اسی میں حدیث نمبر وہی طبرانی شریف میں حدیث ہے، اور حدیث وہی جلد 14 ہے، اور حدیث حصہ 22 ہے، اور حدیث نمبر 99 ہے، 99 نمبر حدیث 89 نمبر حدیث پاک ہے۔ یہاں حضرات ذکر یہ جو حدیث پاک ہے عاصم بن کلیب سے، یہ حدیث پاک حضرات ذکر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں موسیٰ بن ابی کثیر یہ حدیث پاک عاصم بن کلیب سے بیان کرتے ہیں، موسیٰ بن ابی کثیر۔ تو حضرات ذکر جب ہم دیکھتے ہیں موسیٰ بن ابی کثیر یہ حدیث پاک عاصم بن کلیب سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے بھی حضرات ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا ذکر کیا، رفع الیدین کا ذکر کیا، رسول اللہ نے سجدہ کیا۔ اب آگے یہ فرماتے ہیں وکان اذا جلس للتشہد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے، یشیر باصبعہ، رسول اللہ السبابۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی سے، جب تشہد میں رسول اللہ بیٹھے تو آپ نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔ حضرات ذیوکار خلاصہ کلام یہ نکلا، میں اصل میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو عبد الرزاق نے حدیث پاک بیان کی ہے وائل بن حجر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدہ کیا، اس کے بعد انگلی کا اشارہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم سجدہ، پھر رسول اللہ نے دوبارہ سجدہ کیا، یہ ثم سجدہ والے جو الفاظ ہیں یہ عبد الرزاق کے علاوہ باقی کسی محدث نے بیان نہیں کیے، کسی بھی محدث نے بیان نہیں کیے۔ اور یعنی عبد الرزاق نے یہ حدیث پاک سنی سفیان ثوری سے، سفیان ثوری کے دیگر شاگردوں نے بھی یہ حدیث پاک بیان کی، لیکن انہوں نے ثم سجدہ والے الفاظ ذکر نہیں کیے، بلکہ سب نے اس کے علاوہ عاصم بن کلیب سے ان کے سفیان ثوری کے علاوہ دیگر شاگردوں نے یہ حدیث پاک بیان کی، ان میں سے بھی کسی نے بھی حضرات ذکر ثم سجدہ والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سجدہ کیا یہ الفاظ ذکر ان میں سے کسی نے بھی نہیں کیے۔ حضرات ذکر اصل میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو ثم سجدہ والے الفاظ ہیں، اور یہ جو الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور پھر دوبارہ آپ نے سجدہ کیا، یہ الفاظ صرف عبد الرزاق نے ذکر کیے۔ عبد الرزاق کے علاوہ باقی تقریباً 17 راوی ہیں حدیث کے، 17 راوی، ان میں سے کسی نے بھی یہ الفاظ ذکر نہیں کیا، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، محدثین نے باقاعدہ ان کو کتاب التشہد کے اندر لے کے آئے ان حدیثوں کو، جو وائل بن حجر کی حدیث پاک ہے، اس کو جب تشہد کے بارے میں بات آئی تو اس حدیث پاک کو کتاب التشہد میں لے کے آئے۔ حضرات ذیوکار اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی محدث نے کسی عبد الرزاق نے صرف اس الفاظ کو بیان کیا، باقی کسی بھی راوی نے اس الفاظ کو بیان نہیں کیا۔ اب حضرات ذیوکار جب میں آپ کے سامنے پہلے بھی اگر آپ نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہو کہ دونوں پاؤں کو ملانا، حالت سجدے میں دونوں پاؤں کو ملانے کے بارے میں، اس میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ بعض دفعہ راوی جو ہوتا ہے وہ سکہ ہوتا ہے، جیسے عبد الرزاق ایک سکہ راوی ہے، لیکن سکہ راوی بعض دفعہ ایسی حدیث بیان کرتا جس میں وہ اپنے سے اوثق راوی یا
جمہور سکہ راوی یا کثرت تعداد میں سکہ راوی جو ہوتے ہیں ان کی وہ مخالفت کر آتا ہے، جو ان کی جب وہ جو سکہ راوی نے حدیث بیان کی ہوتی ہے، جو الفاظ بیان کیے ہوتے ہیں، باقی راوی وہ الفاظ بیان نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ میں آپ کو اس جو ویڈیو تھی میری دونوں پاؤں کو، دونوں سجدوں کے اندر پاؤں ملانے کے اندر بارے میں، وہ میں اس میں آپ کو تفصیل سے بیان کر چکا تھا۔ برکیف اگر آپ یہاں بھی یہ یاد رکھیں کہ جب سکہ راوی اپنے سے اوثق راوی کی مخالفت کرے یا سکہ راوی تعداد میں زیادہ سکہ راویوں کی مخالفت کرے، یعنی ایک سکہ راوی جیسے عبدالرزاق ایک سکہ راوی ہے اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور دوبارہ سجدہ کیا، لیکن جب کہ 17 راوی اور ہیں جن میں سے اوثق بھی راوی ہیں، امام شعبہ بن حجاج ہیں اور بہت سے محدثین ہیں جو اوثق ہیں، وہ ان میں سے کسی نے، اور ابھی 17 راوی ہیں جو یہ بتا رہے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی ثم سجدہ والے الفاظ کو ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سجدہ کیا، یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، بلکہ ان میں سے اکثروں نے یہ جو روایت ہے کتاب التشہد میں ذکر کی، یعنی انہوں نے باقاعدہ تشہد کا ذکر کیا، جیسے سنن نسائی کا بھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا۔ اور حضرات وقار ایک یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک اصول حدیث یہ ہوتا ہے کہ جب سکہ راوی جو ہوتا ہے وہ اپنی اوثق راوی کی مخالفت کرے یا سکہ راوی تعداد میں زیادہ سکہ راویوں کی مخالفت کرے تو اس کی حدیث شاذ ہو جاتی ہے، اور جو سکہ راویوں کی جو حدیث ہوتی ہے یا اوثق کی جو حدیث ہوتی ہے وہ محفوظ کے زمرے میں آتی ہے، یعنی محفوظ حدیث ہے وہ صحیح حدیث ہے۔ اب جو شاذ حدیث ہے وہ اس کے مقابلے میں ہے، تو لہٰذا وہ جو الفاظ ہے ثم سجدہ، یعنی یہاں جو الفاظ ثم سجدہ شاذ ہے تو یہ الفاظ ضعیف ہوئے، اس کو کسی بھی محدث نے تسلیم نہیں کیا، ان الفاظ کو کسی بھی محدث نے تسلیم نہیں کیا۔ اور اس کی سب سے اس پر قرینہ بھی ہے، یہ جو سکہ راوی کی زیادتی ہوتی ہے وہ مطلقاً قبول نہیں کی جاتی، سکہ راوی کی زیادتی قرائن سے قبول کی جاتی ہے۔ اب حضرات ذکر جب ہم یہاں عبدالرزاق کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آیا عبدالرزاق نے یہ جو زیادتی ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کرنے کے بعد دوبارہ سجدہ کیا، کیا قرائن ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم یہ عبدالرزاق کی زیادتی کو قبول کریں؟ تو قرائن اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے حضرات ذکر کہ عبدالرزاق جو تھے چند کے ایک سکہ راوی تھے اور بہت بڑے محدث تھے، لیکن آخری عمر میں حضرات ذکر ان کا جو نظر تھی وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئی تھی، یہ نابینا ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرات ذکر محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا حافظہ بھی تھوڑا خراب ہو گیا تھا، زیادہ نہیں لیکن تھوڑا خراب ہو گیا تھا۔ تو حضرات ذکر راوی سے حدیث بیان کرتے ہوئے غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور اس پر یہ قرینہ بھی ہے کہ ان کا حافظہ بھی تھوڑا خراب ہو گیا تھا اور آنکھوں کی بینائی بھی ان کی چلی گئی تھی، اور لہٰذا اور پھر ان کا کوئی کسی اور محدث نے جس طرح انہوں نے حدیث بیان کی کسی نے بیان نہیں کی، جس طرح انہوں نے یعنی عبدالرزاق نے بیان کی کہ رسول اللہ نے انگلی کا اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد دوبارہ سجدہ کیا، ایسے کسی نے بیان نہیں کی۔ یہ دوسرا قرینہ ہے۔ اسی طرح زیادہ کا تیسرا قرینہ جو سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ کسی محدث نے 1400 سالوں میں اتنے بڑے بڑے محدثین آئے، سب محدثین نے احادیث پر کتابیں لکھی، سب نے لکھا، لیکن کسی بھی محدث نے 2 سجدوں کے درمیان انگلی کو اشارہ کرنے کے بارے میں ذکر نہیں کیا کہ 2 سجدوں کے درمیان انگلی کا اشارہ کیا جائے۔ رفع الیدین یہاں دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کسی حدیث پاک میں رفع الیدین کا ذکر ہے، اور پھر جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ جلسہ استراحت بھی کرتے ہیں۔ کتب کے اندر محدثین نے جلسہ استراحت کا بھی ذکر، محدثین نے جلسہ استراحت کا بھی ذکر کیا، لیکن ہم نے جلسہ استراحت وہ بھی بیٹھنا ہے، وہاں بھی کسی محدث نے انگلی کے اٹھانے کا ذکر کہیں بھی نہیں کیا۔ حضرات ذکر یہ قرائن ہے، یہ بتاتے ہیں کہ کسی محدث نے بھی یہ جو میں نے 3 قرائن آپ کے سامنے بیان کیے، ایک تو ایک قرینہ یہ ہے کہ بھئی 17 راوی وہ الفاظ بیان نہیں کر رہے جو عبدالرزاق بیان کریں۔ دوسرا قرینہ یہ ہے حضرات ذکر کے سکہ کی زیادتی یہاں قبول نہیں ہے۔ دوسرا اس کا قرینہ یہ ہے کہ عبدالرزاق ان کا یہ نابینا ہو گئے تھے اور ان کا حافظہ بھی متغیر ہو گیا تھا، محدثین نے یہ لکھا ہے۔ تیسرا قرینہ حضرات ذکر یہ ہے کہ جو محدثین ہیں 1400 سالوں میں سے کسی محدث نے، کسی فقیہ نے اپنی فقہ کی عام کتاب کے اندر بھی، اپنے حدیث کی عام سی چھوٹی سی کتاب کے اندر بھی تشہد یعنی جلسے تشہد کے اندر تو انگلی کی حرکت کرنے کا ذکر کیا، پہلے تشہد میں، آخری تشہد میں، لیکن جلسہ کے اندر اور سجدہ اور جلسہ کے اندر اور جلسہ استراحت کے اندر انہوں میں سے کسی بھی محدث نے نہ باب باندھا نہ بات کی، کیونکہ کوئی بھی کسی نے بھی اس حدیث کو قبول ہی نہیں کیا، اس حدیث کے ان الفاظ کو قبول نہیں کیا، اور انہوں نے اس حدیث کے ان الفاظ کو عبدالرزاق کے وہم پر معمول کیا، اور انہوں نے اس حدیث کے ان الفاظ کو اس پر معمول کیا کہ عبدالرزاق اس میں تشہد کی بات کر رہے ہیں، اور عبدالرزاق کو یہاں کیا ہو گیا، وہم ہو گیا۔ حضرات ذکر ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو، لیکن حضرات ذکر آپ بھی ان باتوں کی طرف توجہ دیں اور آپ بھی ان میری اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں،
تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عبدالرزاق نے جو زیادتی ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور انگلی کا اشارہ کرنے کے بعد دوبارہ سجدہ کیا، عبدالرزاق کے علاوہ باقی 17 محدثین نے اس حدیث پاک کو، 17 راویوں نے اس حدیث پاک کو بیان کیا، ان میں سے کسی راوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ سجدہ کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے ذرات ذکر ہمیں یہ پتہ چلا کہ عبدالرزاق کو اس حدیث پاک کو بیان کرنے میں وہم ہوا ہے، وہم۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس پر قرائن بھی موجود ہے، اور قرائن میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ ذات ذکر ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کی بحث آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے، لیکن میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور میری باتوں کو توجہ سے سنیں تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ سند کسے کہتے ہیں، مطابقت کسے کہتے ہیں، راوی کیا ہوتا ہے، اور حدیث جب بیان کی جاتی ہے تو کیا حدیث کا ایک حدیث کو لے لیا جائے اور باقی حدیثوں سے، باقی جو راویوں نے حدیث بیان کی ہے، یعنی ایک راوی نے جو حدیث بیان کی ہے اس حصے کو لے لیا جائے اور باقی راویوں نے وہی حدیث جس انداز میں بیان کی ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ محدثین کا اسلوب ہی نہیں ہے، اور نہ یہ جو حدیث کا ابتدائی طالب علم ہے اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ محدثین کا اسلوب نہیں ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو بار بار سنیں آپ کو بھی انشاءاللہ یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ مدارس میں یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے یوٹیوب پر اس طرح تفصیل سے بیان نہ ہوتی ہوں، لیکن اگر آپ بار بار سنیں تو آپ کو امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ خلاصہ کلام یہ نکلا حضرات ذوالفقار کے جلسہ کے اندر اور جلسہ استراحت کے اندر انگلی کو حرکت دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ عبدالرزاق کا وہم تھا۔ تشہد میں انگلی اٹھائی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آخری تشہد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اٹھانا سنت ہے، وہاں انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جلسہ کے اندر، جلسہ استراحت کے اندر انگلی اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک، جیسے کہ شیخ ناصر الدین البانی کی اگر آپ سلسلہ احادیث صحیحہ تو وہاں ناصر الدین البانی نے اس کو بدعت لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے، جدید بدعت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جدید بدعت ہے تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا۔ حضرات ذوالفقار ویڈیو بہت لمبی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔